یعنی جب آپ رب العزت کی حمد کر رہے تھے اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، آپ نے ایسے ایسے فصاحت اور بلاغت والے نقطے اٹھائے جو لوگوں کے لیے حیرت انگیز تھے۔ امام عالی مقام نے حمد کی اور درود و سلام پڑھا، وہ فصاحت و بلاغت کا ایک اپنا درجہ تھا اور لوگوں نے اس کو اپنے دل پر محسوس کیا۔ تو اب وہ کوفہ کے وہ لوگ جن کو رشوت دے کر خریدا گیا تھا، وہ سامنے یزید کی آرمی میں بھی موجود تھے، تاکہ کل قیامت میں روز حشر یوم محشر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو کہا گیا تھا باغی آ رہے ہیں اور ان باغیوں کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ خطبہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، اور میں چاہوں گا کہ اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھا جائے، اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھی جائے۔ علامہ جریر طبری جو رئیس مفسرین ہے، رئیس مورخین ہے، انہوں نے بھی اس کو اپنی کتاب میں ریکارڈ کیا۔ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام نے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کی، پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور انبیاء کرام پر درود و سلام بھیجا، اور پھر راوی فرماتے ہیں کہ حمد میں اور نعت میں ایسے ایسے نکات اٹھائے جو کہ لوگوں کے لیے حیران کن تھے۔ یعنی جب آپ رب العزت کی حمد کر رہے تھے اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، آپ نے ایسے ایسے فصاحت اور بلاغت والے نقطے اٹھائے جو لوگوں کے لیے حیرت انگیز تھے۔ علامہ جریر طبری کہتے ہیں کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ پہلے کبھی سنی تھی نہ بعد میں کبھی سنی ہے۔ تو جب امام علی مقام نے حمد کی اور درود و سلام پڑھا، وہ فصاحت و بلاغت کا ایک اپنا درجہ تھا اور لوگوں نے اس کو اپنے دل پر محسوس کیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں میرے خاندان کا خیال کرو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے دل سے پوچھو اور غور کرو کہ میرا قتل کرنا، میری بے حرمتی کرنا کیا تم لوگوں کے لیے حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وزیر اور ان کے چچا کے بیٹے کا فرزند نہیں ہوں جو کہ خدا پر سب سے پہلے ایمان لائے؟ جو خدا کے پاس سے اس کا رسول جو احکام لے کر آئے، کیا میرے والد نے سب سے پہلے ان کی تصدیق نہیں کی؟ کیا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار شہید دو پروں والے میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کی نسبت یہ فرمایا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ لوگو، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں یہی حق ہے، اگر تم تصدیق کرو گے تو سنو، واللہ جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے خدا بیزار ہوتا ہے اور جھوٹ بنانے والے کو اس کے جھوٹ سے ہی ضرر پہنچتا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر تم مجھ کو جھوٹا سمجھتے ہو تو سنو، تم میں ایسے لوگ موجود ہیں، ان سے تم پوچھو، وہ بیان کریں گے کہ میں کون ہوں۔ جاؤ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، سہل بن سعد سعدی سے پوچھ لو، زید بن ارقم سے پوچھ لو، یا انس بن مالک سے پوچھ کر دیکھو، یہ صحابہ تم سے بیان کریں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہتے سنا ہے کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا، کیا یہ معاملہ، کیا یہ باتیں، کیا یہ نکات بھی میرا خون بہانے میں تم لوگوں کو نہیں روکتی؟ اب جب امام علی مقام یہ خطبہ دے رہے ہیں، میں اس خطبے میں کچھ کامنٹ بھی کروں گا، لیکن ابھی اس خطبے کو دیکھتے ہوئے کہ جب آپ یہ فصاحت اور بلاغت کی اپنے خطاب کو فرما رہے ہیں تو شمر نے آواز بلند کی اور شمر نے امام علی مقام کو روکا، اور جیسے پچھلے پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ ٹارچر کی ہر فارم
اور ٹارچر کی ایک گھٹیا اور رذیل فارم بد کلامی اور گستاخی ہوا کرتی ہے، اور زبان کے زخم ایٹ ٹائمز تلوار کے زخموں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ تو شمر نے روکا اور اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور امام علی مقام کی باتوں کا، کیونکہ لوگوں پہ اثر ہو رہا تھا، اس اثر سے نکالنے کے لیے کہا یہ خدا کی عبادت تو ایک رخ سے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے ون سائیڈڈ بات ہو رہی ہے، جو ہم ماڈرن لینگویج کے اندر بات کرتے ہیں کہ دس از اے ون سائیڈڈ نیریٹو، یہ بڑی یک رخی بات ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ یہ رب العزت کی بات تو بڑے ایک ون سائیڈڈ بات، ون سائیڈڈ نیریٹو بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، خدا جانے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حبیب ابن مظاہر جو امام علی مقام کے ساتھی اور صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا واللہ انہوں نے طنزاً کہا واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی عبادت 70 رخ سے کرتا ہے۔ یعنی امام علی مقام کو تو وہ یک رخا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک رخ سے عبادت کرتے ہیں یا ایک رخ سے پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے طنزاً کہا کہ تو رب تعالیٰ کو 70 رخوں سے پہچانتا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بے شک تو سچ کہتا ہے، تجھے نواسہ رسول کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، خدا نے تیرے دل پر مہر کر دی ہے، تم بدبخت ہو۔ اور یہ جب ڈائیلاگ ہوا تو امام علی مقام نے اپنے خطبے کو ریزیوم کیا، اور امام علی مقام نے فرمایا اگر تمہیں ان صحابہ کی باتوں میں شک ہے، تو صحابہ کا نام لے رہے تھے نا کہ ان صحابہ سے پوچھ لو جو میرے بارے میں اور امام حسن کے بارے میں تمہیں احادیث سنائیں گے، تو فرمایا اگر تمہیں ان پر شک ہے تو کیا اس بات پر بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں؟ واللہ مشرق سے مغرب تک میرے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہو۔ میں تو تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، بتاؤ تم کیوں میرے در پہ ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے؟ میں نے تم میں سے کسی کے مال کو ڈبو دیا ہے؟ یا میں نے تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے جو مجھ سے قصاص کو طلب کرتے ہو؟ اب یہ خطبہ جو ہے جب اس درجے پر پہنچا تو اس کے بعد، جیسے میں نے ایک اور پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اس دور میں تو یہ پیڈ واریئرز ہوتے تھے نا، ان کو رشوتیں دی جاتی تھیں یا پیسے لے کے جنگیں لڑتے تھے اسپوائلز آف دا وار کے لیے۔ تو اب وہ کوفہ کے وہ لوگ جن کو رشوت دے کر خریدا گیا تھا، وہ سامنے یزید کی آرمی میں بھی موجود تھے، وہ ابن سعد کی آرمی میں موجود تھے۔ تو امام علی مقام نے خطبے کا رخ ان کی طرف کیا اور کہا اے شبت بن ربی، اے حجار بن الجبر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ میوے پک گئے ہیں، باغ سرسبز ہو رہے ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر یہاں آراستہ ہے، تشریف لائیے؟ اور ان لوگوں نے جواب دیا ہم نے تو نہیں لکھا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا واللہ تم نے لکھا تھا۔ لوگوں میرا آنا تمہیں اگر ناگوار ہو تو دنیا میں کسی گوشہ یمن کی طرف مجھے چلا جانے دو۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ حضور آپ نعوذ باللہ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس وقت کہا گیا تو آپ نے فرمایا واللہ میں ذلت کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینے والا، نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اب فرا یہ جو خطبہ ہے جو ہم نے ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اس خطبے پر ذرا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ خطبہ بہت بڑا ہے، امام نے 3 یا 4 لیولز کے اوپر گفتگو فرمائی ہے۔ نمبر 1، خدا کی ایسی حمد بیان کی ہے جو صرف اہلیان معرفت کر سکتے ہیں۔ رب العزت پر ایسی حمد اور ثنا کی ہے، پروفٹ پر ایسا درود بھیجا ہے جو انہی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 1، اپنی نسبتوں کا اظہار کیا ہے تاکہ کل قیامت میں، روز حشر، یوم محشر، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو کہا گیا تھا باغی آ رہے ہیں اور ان باغیوں کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ اپنا پورا تعارف کروایا ہے کہ وہ کون ہے،